بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی انتظار میں گزار رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے جو انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ خیال آیا ذہن میں کہ کچھ اس موضوع پر گفتگو ہو جائے کہ اس دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی۔ آخری زمانے کی علامات کیا ہیں، ظہور کی علامات کیا ہیں، ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جو ایک ایک کر کے بیان کی جائیں گی۔ شروعات ہم کرتے ہیں ایک روایت سے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب سے جو بیان کیا، جو ان کو بتایا، وہ کتابوں میں درج ہے کہ آخری زمانے کی میں کون سی چیزیں ہوں گی، رونما ہوں گی، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، تو جتنی اس ویڈیو میں ہو سکتی ہیں اتنی ہے، اور باقی بعد میں بیان کر دی جائے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بعض اصحاب سے کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہر طرف ظلم و ستم پھیل رہا ہے، یعنی پہلی نشانی جو ہے وہ ظلم و ستم ہر طرف پھیل رہا ہے، تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی ظلم کرنے والوں میں، ستم کرنے والوں میں کم سے کم اتنا ضرور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو، ہم اس میں شامل نہ ہوں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ قرآن فرسودہ کر دیا گیا ہے اور دین میں بدعتیں رائج کر دی گئی، یعنی قرآن صرف ہے گھروں میں، اس کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور دین میں اپنی من مرضی لوگوں نے شامل کی ہے اپنے حساب سے۔ جس وقت تم دیکھو کہ دین خدا اس طرح اپنے مفاہیم سے خالی ہو گیا جس طرح برتن الٹ دیا گیا، یعنی دین بھی صرف نام کا رہ گیا ہے، اور جو اس کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ اہل باطل صاحبان حق پر مسلط ہو گئے، یعنی جو حق پرست ہیں، جو صاحبان حق ہیں، ان کے اوپر اہل باطل ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کے سروں پر۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ مرد مرد پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کر رہی ہیں۔ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ صاحبان ایمان نے خاموشی اختیار کر لی ہے، یعنی ایسا زمانہ کہ صاحب ایمان جو مومن ہیں وہ بولنے سے بھی گھبرانے لگے، کوئی کسی بات کو کہنے سے بھی ان کو ڈر لگنے لگے کہ ایسا زمانہ آ جائے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کچھ کہنے ہی نہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، خیر و خیریت نہیں پوچھ رہا ہے انسان اپنے رشتہ داروں کی، زندگی سمٹ کے رہ گئی۔ جس وقت تم دیکھو کہ خیر کے راستے اجاڑ اور شر کی راہیں آباد ہیں، یعنی جو نیک راستے پر چلنے والے کم سے کم ہیں، اور غلط راستے پر چلنے والوں کی ایک بھیڑ ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ احکام دین کی حسب منشا تفسیر کی جا رہی ہے، یعنی جو دین کے احکام ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالا جا رہا ہے، ان کے مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ صاحبان ایمان سے آزادی اس طرح سلب کر لی گئی کہ وہ اپنے دل کے علاوہ کسی اور سے اظہار نفرت نہیں کر سکتے، یعنی صاحبان ایمان اپنے آپ کو مقید محسوس کر رہے ہوں، اتنی زیادہ ان کے اوپر سختی ہو، اکیلے تنہائی ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو،
جس وقت تم یہ دیکھو کہ سرمایہ کا بیشتر حصہ گناہ میں صرف ہو رہا ہو، یعنی انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ گناہ کے کاموں میں صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں کم سے کم پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ حکومتی ملازمین کے درمیان رشوت عام ہو گئی ہو، یہ بھی ایک عام بات ہو گئی ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ حساس اور اہم منصبوں پر نااہل قبضہ جمائے ہوئے ہیں، یعنی جس کا جو منصب نہیں ہے، جو جس منصب کا حقدار نہیں، اس پر وہ بیٹھا ہوا قبضہ کیے مسلط ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ بعض مرد اپنی عورتوں کی ناجائز کمائی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آخری زمانے کی علامات میں سے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ قمار آزاد ہو گیا ہو، یعنی اسے قانونی منظوری مل چکی ہے، قمار یعنی جوا۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ ناروا تفریحیں عام ہو گئی ہیں کہ کوئی روکنے کی ہمت نہیں کر رہا، یعنی بلا وجہ ایسی جگہ پہ تفریح کرنا اور ایسے مطلب دل بہلانے کی ایسی چیزیں کہ جو کسی صورت سے بھی صحیح نہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ قرآنی حقائق کو سننا لوگوں پر گراں گزرتا ہے، تو اس کے لیے تو کہیں جانا نہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے، 8-10 آدمی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں دین کی اور قرآن کی باتیں کرنا شروع کر دی، ایک ایک کر کے لوگوں کو نیند بھی آنے لگے گی جلدی، اور وہاں سے دھیرے دھیرے مجمع کم ہو جائے گا، ہٹ جائیں گے لوگ۔ اسی کی جگہ پہ آپ کو ایسی بات کیجیے جس میں شر ہو، فساد ہو، جس میں دنیا کی برائی ہو یا بیکار کا ہنسی مذاق ہو، تو آدمی وہاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جو گھر میں لیٹے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آ جائیں، اس میں شامل ہو جائیں قہقہے لگانے میں۔ لیکن آپ اگر قرآن کی باتیں کریں تو گراں گزرتا ہے، لوگوں نہیں سنتے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ پڑوسی کی زبان کی ڈر سے اس کا احترام کر رہا ہو، یعنی اس کے دل میں محبت نہیں بلکہ صرف ڈر کے وہ احترام کر رہا ہے کہ اگر اس سے صحیح سے نہیں بولیں گے تو یہ ہمیں کچھ کہے گا یا ہمیں تکلیف دے گا زبان۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ مسجدوں کی آرائش کی جا رہی ہے، یعنی مسجدیں سجائی جا رہی ہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ غیر خدا کے لیے حج کیا جا رہا ہے، غیر خدا کے لیے حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پکنک کے طور پر، تجارت کے طور پر حج کر رہے ہوں، اس میں قربتاً اللہ والا کوئی معاملہ ہونا۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ عوام سنگ دل ہو گئے ہوں، یعنی کسی کے اوپر رحم نہیں آ رہے، کسی کی مجبوری دیکھ کے، کسی کی پریشانی، کسی کی بھوک، کسی کی پیاس دیکھ کے کسی کے اوپر لوگ رحم کھانے پر تیار نہ ہو۔ جس وقت تم دیکھو کہ عوام اس کے حامی ہوں جو غالب آ جائے، خواہ وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ صحیح ہے اور جو کمزور ہے وہ غلط ہو، چاہے اتنا صحیح ہو۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ حلال کے متلاشی افراد کی مذمت کی جائے اور حرام کی جستجو کرنے والوں کی مدح کی جائے، یعنی جو لوگ حرام سے روزی کما رہے ہیں ان کی تعریف ہو، لوگ بڑے مطلب فخریہ بیان کریں کہ انہوں نے اس طرح سے کمایا، جو حق حلال کی محنت کی روزی کما رہا لوگ اس کو چڑھائیں، اس کے مذاق اڑائیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ اللہ و لعب کے آلات مکہ مدینہ میں بھی رائج، یعنی مکہ مدینہ میں بھی کھیل کود وغیرہ یہ سب چیزیں رائج ہو جائیں۔ جس وقت تم دیکھو کہ مسجد ان لوگوں سے بھری ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے، یعنی خوف خدا دل میں نہیں ہے اور لوگ مسجد میں ہیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگوں کی ساری توجہ پیٹ اور شرمگاہ پر مرکوز، صرف پیٹ بھرنا ہے اور وہ بہرحال۔ جس وقت تمہیں دیکھو کہ مادی اور دنیاوی وسائل کی فراوانی ہے، دنیا کا رخ عوام کی طرف، یعنی دنیا میں عیش و آرام کا ہر سامان انسان کی دسترس میں ہے، آس پاس ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرے تو لوگ اس سے یہ کہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، یعنی اگر کسی کو اچھی بات بتاؤ، ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے یا آئے گا، آخری زمانے کی علامت ہے کہ اگر کسی کو اچھی بات بتاؤ تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ اپنا کام کیجئے اور یہ آپ کا کام نہیں، ہم دیکھ لیں، اچھی بات اگر بتائیں۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ عورتیں اپنے آپ کو بے دینوں کے حوالے کر رہی ہیں، یہ بھی علامات میں سے ایک۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ حق پرستی کے پرچم فرسودہ ہو گئے ہیں، یعنی حق بولنے والا اور حق کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور
بالکل دبے کچلے ہیں، کوئی پرسہ نہیں آنا۔ جس وقت تم دیکھو کہ بربادی آبادی پر سبقت لے جا رہی ہے، یعنی ہر طرف بربادی ہے، ہر طرف کوئی اچھی بات نہیں نظر آ رہی ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ بعض کی روزی صرف کم فروشی پر منحصر ہے، یعنی کم تولنا، گھٹ تولی جسے کہتے ہیں، کہ کبھی برابر نہیں تولیں گے، وہ منافع ہی ان کا وہی بن گیا کہ کم تول کے دینا ہے۔ جس وقت تم دیکھو کہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مال کی فراوانی کے باوجود اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، یعنی پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے جو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی تھی زکوٰۃ وغیرہ کی، وہ کبھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ جس وقت تم دیکھو کہ لوگ صبح و شام نشے میں چور ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بروں کی تقلید کرتے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہر سال نیا فساد اور نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہے جو آتا رہے گا۔ جس وقت تم دیکھو کہ عوام اپنے اجتماعات میں خود پسند سرمایہ داروں کے پیروکار ہیں، یعنی جو ان کا اجتماعات ہوں گے، جو ان کے پروگرام ہوں گے، اس میں جو سرمایہ دار، جو پیسے والے لوگ ہیں، خود پسند سرمایہ دار، ان کی پیروی ہو رہی ہے۔ جس وقت تم دیکھو کہ جانوروں کی طرح سب کے سامنے جنسی افعال انجام دیے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ سمجھدار ہیں۔ جس وقت تم دیکھو کہ غیر خدا کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں کرتے، لیکن خدا کی راہ میں معمول، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت کنجوسی سے کام لیے جاتے۔ جس وقت تم دیکھو کہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جس دن گناہ کبیرہ انجام نہ دیں اس دن غمگین ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس بات کا غم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی ہوں۔ جس وقت تم دیکھو کہ حکومت عورتوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس وقت تم دیکھو کہ ہوائیں منافقوں کے حق میں چل رہی ہیں اور ایمانداروں کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، جس وقت تم دیکھو کہ قاضی احکام الہی کے خلاف فیصلہ دے رہا ہو، جس وقت تم دیکھو کہ بندوں کو تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے مگر دعوت دینے والا خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ سب سامنے کی باتیں جو زیادہ تر جو آپ کے سامنے گزری ہوں گی۔ جس وقت تم دیکھو کہ لوگ اوقات نماز کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، جس وقت تم دیکھو کہ ضرورت مندوں کی امداد بھی پارٹی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، کوئی خدائی عنصر نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ یہ ہمارا طرفدار ہے تو اس کی مدد ہوگی، ضرورت مند ہے نہیں اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ گروہ دیکھ کے امداد کی جا رہی ہے۔ ایسے زمانے میں اپنے آپ کی حفاظت کرو، خدا سے نجات طلب کرو کہ تمہیں مفاسد سے محفوظ رکھے۔ ایسے زمانے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، محفوظ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار تمہیں برائیوں سے پاک رکھے۔ اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، تو بچائیں گے ہم تب جب ہمیں خود معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب ہمیں اس بات کی تمیز ہی نہیں ہوگی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں، تو پھر بچنے کا اور بچانے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اتنا شعور پیدا کریں، اتنی سمجھ پیدا کریں کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تب ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ایسے حالات میں پروردگار ہمیں غلط چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ویڈیوز میں اسی سے ملتی جلتی باتیں آئیں گی، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیوز کو بھی آپ دیکھتے رہیں، اور اگر کوئی بات معلوم کرنا ہو یا کسی کی وضاحت چاہتے ہوں یا کسی اور چیز کے بارے میں چاہتے ہوں کہ آپ سنیں، معلوم کریں، تو آپ اس کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ ویڈیو تیار ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔